نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عن ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کون سی عبادات کی ہیں، کیا عبادات کی ہیں، اور اس مہینے کے فضائل کیا ہیں، اور کون سی بدعات اس مہینے میں رائج ہو چکی ہیں، آج ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو، شعبان شعب سے مشتق ہے۔ شعب کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ یہ مہینہ خیر اور برکت کی گھاٹی والا مہینہ ہے۔ رمضان کے علاوہ نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھے وہ شعبان کا مہینہ ہے، کیونکہ آگے آنے والا رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کی نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کو تعلیم و ترغیب دیتے تھے، رمضان کی تیاری کرواتے تھے، رمضان کی اہمیت بتاتے تھے۔ یہ مہینہ زمانہ جاہلیت میں بھی احترام والا سمجھا جاتا تھا، اور اسلام میں بھی یہ مہینہ ذی قدر اور احترام والا سمجھا جاتا ہے۔ عزیز بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں عبادات کو بڑھا دیتے تھے، شعبان کو، لیکن نبی علیہ السلام کے یہ عبادت ملی ہے کہ نبی علیہ السلام روزے بھی زیادہ رکھتے تھے اور راتوں کو قیام بھی کرتے تھے۔ لیکن جو آج عبادات بنائی جا چکی ہیں کہ رات کو تراویح پڑھی جائیں اور صبح کو روزہ رکھا جائے، رات کو اجتماعی نوافل، اجتماعی تراویح ہو، صبح کو روزہ رکھا جائے، اور اجتماعی سحری، اجتماعی افطاری، اس کا التزام کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیم سے ثابت نہیں۔ عزیز بھائیو، ہر نیکی وہ قابل قبول ہوگی جس میں نبی علیہ السلام کی سنتیں موجود ہوگی، طریقہ موجود ہوگا۔ اگر ہم نے عبادت خود بنائی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں، نبی کی تعلیم میں، نبی کی زندگی میں موجود نہیں ہے، صحابہ کی زندگی میں موجود نہیں ہے، تو وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ بدعت ہوگی۔ عزیز بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13، 14 شعبان کی جو راتیں ہیں اور 15 شعبان کی جو رات ہے، اس میں قیام کیا ہے، اس میں قیام کیا ہے۔ اور اس کے بعد لوگ روزہ رکھتے ہیں 15 شعبان کے دن کو۔ یہ روزہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث تو آتی ہے، لیکن وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ عزیز بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 15 شعبان کی رات کو پاتا ہے، استغفار کرتا ہے، شب برات، یہ رات جو ہے یہ برات کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ایک اور بات ذہن نشین رکھیے، شب برات کی رات کو لوگ دیگیں پکاتے ہیں اور عید کی خوشی مناتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ عید ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عید ہے۔ اور رات کو اچھے اچھے کھانے، جس طرح عید کے دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ کے دن جو ہے کھانے اچھے پکائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں اور تقسیم کیے جاتے ہیں، خوشی منائی جاتی ہے، لوگ اس رات کو بھی عید سمجھتے ہیں اور اچھے کھانے، اچھے چیزیں بناتے ہیں، پکاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، تعلیم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ آج ہم نے اسے ایجاد کر لیا ہے، جو کہ بدعت ہے، سنت نہیں ہے۔ بدعت کو چھوڑ دینا لازمی ہے، اور ایسی بدعت کا ثواب نہیں ملتا، لیکن یہ وبال بن جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہوگا کہ تم نے دین کے اندر تبدیلیاں، دین میں نئی نئی چیزوں کی ایجادات کیوں کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، ایک لیلۃ القدر کی رات اور ایک شب برات کی رات۔
یہ آسمان والے فرشتوں کے لیے عیدیں ہیں، زمین والوں کے لیے نہیں بتایا حضور نے۔ تو اس لیے فرشتے ہیں وہ اس رات میں خوشی مناتے ہیں، تو لہٰذا یہ دونوں راتیں آسمان والے فرشتوں کے لیے عیدیں ہیں، اور زمین والے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ یہ ہے گناہوں کے کفارے کی راتیں ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بخشش کی راتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں جو ہے شب برات کی رات میں آنے والے سال کے تمام حساب و کتاب لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، یہ حضور کی تعلیم سے ثابت ہیں کہ آنے والے پورے سال کے حساب و کتاب اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ دعائے کرتے اللہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم